جی میرے ساتھ اس وقت سردار محمد یعقوب صاحب موجود ہیں، جو سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے، اور بھی بڑی بڑے عہدوں کے اوپر رہے۔ آج وہ بھی اتنے ہی دکھ میں یہاں موجود ہیں۔ ان سے باتیں پوچھتے ہیں، ان کی بھی بڑی زندگی یہاں پہ گزری، ان سے پوچھتے ہیں۔ بتائیے کہ سر، پیر صاحب چلے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ آپ کا کیسا رابطہ تھا، کیسے وقت گزارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا اور اے بی این کی پوری ساری ٹیم کا بہت شکریہ، چونکہ آپ کا بھی متا صاحب کے بڑے عرصے سے تعلق رہا حضرت صاحب کے ساتھ۔ حضرت صاحب، آپ نے جو فرمایا، یہ پیر نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ پیر میں اور اللہ کے ولی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ دنیا داری والے پیر نہیں تھے، بلکہ یہ ایسا ایک مجذوب تھا۔ 40 سال انہوں نے آزاد کشمیر میں گزارے، اور اللہ کا کرم، انہی کی دعائیں اور ان کی محنت کے صدقے کشمیر میں جو آزادی ملی، یہ اس وقت پریکٹیکل اس میں شامل تھے۔ آپ سب کی اطلاع کے لیے کہ 47 سے پہلے جو ہمارے شہداء اور غازیوں کی دھرتی ہے، حضرت صاحب وہاں ڈیوٹی پہ تھے، اور یہاں سے وہ سارا جو کچھ جاتا رہا، وہ اونٹوں پر وہ حضرت صاحب یہاں سے خود بندوبست کر کے لے کے جاتے رہے۔ اور آج کشمیر میں جو ہمیں آزادی ملی، اس وقت اس کا بڑا حصہ حضرت صاحب تھے۔ چونکہ معلومات نہیں ہے اور نہ حضرت صاحب اس طرح کی تشریح کرتے تھے، تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن کشمیر کی آزادی میں حضرت صاحب کا بہت زیادہ ہے۔ غازی ملت سردار محمد ابراہیم، کیپٹن حسین خان شہید، سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، اور بہت سارے مجاہد تھے، لوگ تھے ہمارے جو اس میں تھے، اور وہاں جو مشکل وقت کے ساتھی تھے وہ حضرت صاحب تھے، جو وہاں پر ان کو مدد دیتے رہے۔ میرا ان کا تعلق، چونکہ میرا بھی الحمدللہ فقراء سے بہت عرصے سے تعلق رہا، بچپن سے لے کے آج تک، اور اللہ کا کرم ہے ہمارا بہت ملنا جلنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا، میں ہمیشہ آتا رہا جاتا رہا۔ جب میں منسٹر تھا 2001 2002 میں، پھر میں پرائم منسٹر تھا الحمدللہ 2009 میں، اس کے بعد میں پریزیڈنٹ تھا 2011 کے بعد۔ آج میں پارلیمنٹ لیڈر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ممبر اسمبلی بھی ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ حضرت صاحب ہمیشہ یہ سبق کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اللہ کے جو بھی لوگ ہیں، مخلوق اللہ کی ہے، آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تو رب آپ کے ساتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضرت صاحب کا جانا، ہم سب دکھی ہیں، جتنے یہاں تشریف لائے ہیں، پورے پاکستان سے، پورے کشمیر سے، ہم سب دکھی ہیں۔ ہم یہی سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حضرت صاحب کے درجات کو بلند کر، اور جتنی مخلوق خدا یہاں آئے گی ان کی دلی مرادیں پوری کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اللہ، جتنے ہم یہاں ان کے مریدین میں سے جان پہچان والے ہیں، کوشش ہو کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ رزق اللہ کے پاس، عزت اللہ کے پاس، موت اللہ کے پاس۔ جب آپ فقراء کے ساتھ ہیں تو آپ کو اپنا بدن بھی صاف رکھنا چاہیے، اپنا کریکٹر بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے پیر مرشد کو لوگ طنز نہ کریں۔ یہ اصل کہانی یہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی سے فارغ ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فلانی یونیورسٹی فقط نوجوانوں کی، بچوں کی عزت بنتی ہے۔ فقراء سے تعلق رکھنے والا ہر فرد و بشر، اس کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے کو درست کر لے تاکہ اس کی عزت احترام میں اضافہ ہو۔ اور میڈیا کا آپ سب کا شکریہ ادا کرو، سب لوگوں کا فرنٹ کا، کہ حضرت صاحب کی وجہ سے ملک پاکستان و کشمیر کو ہمیشہ ہم نے دعائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ پاکستان نعمت ہے خدا بندی، اس کو سنبھالنا، اس کا خیال رکھنا۔ کوئی وزیر اعظم خراب ہو سکتا ہے، کوئی جنرل خراب ہو سکتا ہے، مگر خدا را پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ہم کشمیری جو ہے نا، آج بھی کشمیر میں، آج ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی حالت دیکھ لیں، آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں۔ ہم سارے سمجھتے ہیں کہ آزادی جو ہمیں ملی وہ نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کوئی منسٹر ہے، کوئی دوسرا، تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے
کہ جی وہ فلانا ایسا کر رہا ہے جی فلانا یہ کر رہا ہے، تو بندہ خود پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی ذات کا احتساب۔ سردار عزیز صاحب کا تعلق سب سے پرانا، جو اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، تو ان کا ہم سے زیادہ تھا، یہ استاد ہیں ہمارے، تو بڑا جس طرح محتاج صاحب تھے، راجہ پرویش، اور ہی دنیا کے بڑے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے پاکستان میں کہ جو حضرت صاحب کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ تو حضرت صاحب ایک بہت بڑی ڈکشنری تھے، وہ اس صدی کے PID سمجھیں آپ، نوجوانوں کے لیے تھے، مرد عورتوں کے لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح کام کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم نے پیر صاحب سے محبت کا پیغام لیا، ہمیشہ ہر شخص سے وہ محبت کرتے تھے، مگر ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔